بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص مسجد نبوی میں آیا اور وہ تیر لیے ہوئے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ ان کی نوک تھامے رکھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 451۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص ہماری مسجد یا ہمارے بازار میں تیر لیے ہوئے چلے تو ان کے فل تھامے رہے، ایسا نہ ہو کہ اپنے ہاتھوں سے کسی مسلمان کو زخمی کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 452۔ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا تھا کہ اے حسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشرکوں کو اشعار میں جواب دو، اور اے اللہ حسان کی روح القدس کے ذریعے مدد کر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہاں میں گواہی دیتا ہوں، بے شک میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 453۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن اپنے حجرے کے دروازے پر دیکھا۔ اس وقت حبشہ کے کچھ لوگ مسجد میں نیزوں سے کھیل رہے تھے، ہتھیار چلانے کی مشق کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی چادر میں چھپا لیا تاکہ میں ان کا کھیل دیکھ سکوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 454۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جبکہ حبشہ کے لوگ چھوٹے نیزوں بھالوں سے مسجد میں کھیل رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 455۔ بریرہ ان سے اپنی کتابت کے بارے میں مدد لینے آئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم چاہو تو میں تمہارے مالکوں کو یہ رقم دے دوں اور تمہیں آزاد کرا دوں اور تمہارا ولا کا تعلق مجھ سے قائم ہو۔ اور بریرہ کے آقاؤں نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر آپ چاہیں تو جو قیمت باقی رہ گئی ہے وہ دے دے اور ولا کا تعلق ہم سے قائم رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بریرہ کو خرید کر آزاد کرو، اور ولا کا تعلق تو اسی کو حاصل ہو سکتا ہے جو آزاد کرائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے۔ سفیان نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ اس طرح کہا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو ایسی شرطیں کرتے ہیں جن کا تعلق کتاب اللہ سے نہیں ہے۔ جو شخص بھی کوئی ایسی شرط کرے جو کتاب اللہ میں نہ ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، حالانکہ وہ 100 مرتبہ کر لے۔ اس حدیث کی روایت مالک نے یحییٰ کے واسطے سے کی، وہ عمرہ سے کی، بریرہ اور انہوں نے منبر پر چڑھنے کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 456۔ انہوں نے مسجد نبوی میں عبداللہ ابن ابی حضرت سے اپنی قرض کا تقاضا کیا اور دونوں کی بات چیت بلند آوازوں سے ہونے لگی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے حجرے سے سن لیا۔ آپ پردہ ہٹا کر باہر تشریف لائے اور پکارا، عقب عقب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، جی یا رسول اللہ، حکم فرمائیے، کیا ارشاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے قرض میں سے اتنا کم کر دو۔ آپ کا ارشاد تھا کہ آدھا کم کر دیں۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے خوشی سے ایسا کر دیا۔ پھر آپ نے ابن ابی حضرت سے فرمایا، اچھا اب اٹھو اور اس کا قرض ادا کرو جو آدھا معاف کر دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 457۔ ایک حبشی مرد یا حبشی عورت مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ ایک دن اس کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق دریافت فرمایا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ انتقال کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں نہ بتایا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر تشریف لائے اور اس پر نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 458۔ جب سورہ بقرہ کی سود سے متعلق آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، ان آیت کو لوگوں کے سامنے تلاوت فرمائی، پھر فرمایا کہ شراب کی تجارت حرام ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 459۔
ایک مرد یا عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا۔ ابو رافع نے کہا میرا خیال ہے کہ وہ عورت ہی تھی۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پر نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 460۔ If you enjoy the video, please like the video, share with friends, and don't forget to subscribe and hit the bell icon.